1965 کی جب جنگ تھی نا جی، تو مجھے خود ایک آدمی نے کہا، اچھا خاصا پڑھا لکھا، وہ کہنے لگا جی کہ ہندو فوج جب کچھ گرفتار ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ ہمارے پیلٹ جب اوپر سے بم برساتے تھے تو یہاں کوئی سبز کپڑے پہنے ہوئے بزرگ کھڑے تھے جو پکڑ لیتے تھے، وہ بم پھٹتے ہی نہیں تھے۔ اب ہم ان بزرگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے کہا 1970 میں پھر بزرگ ناراض ہو گئے تھے، ایسے تمہارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، پیر سارے ناراض ہو گئے تھے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ حضور کو جنگ احد میں شکست ہو گئی، دندان شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، وہاں تو کسی نے تلواریں نہیں پکڑ لی، تمہارے پیروں نے بم پکڑ لیے۔ اسٹیٹ لائف یا کوئی بھی لائف انشورنس ناجائز ہے۔ میں کافی کے دکان میں ملازم ہوں، وہاں ہم سینڈوچ وغیرہ فروخت کرتے ہیں، جو خراب ہوتا ہے کمپنی پھینکنے کو کہتی ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ جب وہ پھینک رہی ہے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن کیوں کھاتے ہو؟ جب وہ پھینک رہے ہیں تو مانا ہے اس میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، تو خرابی والی چیز کیوں کھاتے ہو؟ کل کو بیمار ہو جاؤ تو کیا فائدہ ہوگا؟ 2 ریال کا سینڈوچ بچاؤ گے اور بیماری پر 200 لگ جائے گا۔ غلطی سے حجر اسود کے بجائے کسی اور جگہ طواف شروع کرے، وہ طواف ہوتا ہی نہیں، وہ طواف بالکل نہیں ہوتا۔ میں دبئی سے عمرے کے لیے آیا ہوں، عمرہ کر کے دوسرا عمرہ میں نے مسجد عائشہ سے اپنی والدہ کے نام کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں فرضی غسل میں غرارہ بھی نہیں کیا، ناک میں پانی بھی نہیں، تو غسل ہوا ہی نہیں، یہ اچھا غسل ہے؟ ایسے اوپر سے پانی ڈال دیا، جیسے آج کل فیشنیبل عورتیں کرتی ہیں، وہ اپنے بالوں پر ایک پلاسٹک کور چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی ڈال کے غسل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے غسل سے فارغ ہو کے بیٹھ پھر میں نے غرارہ کیا، پھر غرارے کا کیا فائدہ تھا؟ کہتے جی کہ آپ نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، ساری زندگی جن کی حدیث پڑھاتے ہوئے گزری، اب تو ان کی شرح بخاری بھی الحمدللہ چھپ چکی ہے، اور کراچی میں جامعہ فاروقیہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے جو اب ان کے بیٹے چلا رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے سند حدیث کی اجازت مانگی تھی، میں نے تو ان سے عرض کیا تھا کہ حضرت میں تو آپ کے شاگردوں سے بھی چھوٹا ہوں اور شاگردوں کا شاگرد بھی شاید نہ ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، آپ کے والد کی طرف سے آپ کے پاس جو حضرت عبدالحی قطانی کی سند ہے وہ کسی عالم کے پاس نہیں ہے، میں وہ سند آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی، ان کو سند دی۔ صرف 13 واسطے بنتے ہیں اس سند کے اعتبار سے۔ آپ کی تفسیر میری جو ہے تفسیر مکی کے نام سے اس وقت تک 6 جلد چھپ چکی ہے، 7واں جلد پریس میں ہے، دعا کریں اللہ پورا کر دیں۔ میں نے 1 مہینے کی محنت سے رزلٹ نکالا ہے کہ 93 کروڑ حنفی ہیں، 7 کروڑ بریلوی ہیں، 40 کروڑ شافی ہیں، 40 کروڑ مالکی ہیں، 4 کروڑ حنبلی ہیں، یہ سب آپ کا فرضی خبر۔ اتنے تو کل مسلمان ہی نہیں ہیں دنیا میں، جتنے آپ نے جمع، ان کو جمع کرو نا، اتنے مسلمان بھی نہیں بنتے۔ کہتے ہیں کچھ ہمارے ملک میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکے مدینے میں کوئی تقلید نہیں، فقہ حنبلی پر یہاں فیصلے ہوتے ہیں، تقلید کیسے نہیں کرتے؟ یہاں عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، محکمے ہیں، تو وہاں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے۔ میں محمد طاہر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، احبک اللہ کما احببتنا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نمرہ کے اندر ایک جگہ ہے، اگر اس میں آدمی بیٹھا رہے تو قیام عرفات، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ آدھی مسجد جو ہے وہ عرفات کی حد سے باہر ہے اور آدھی جو ہے وہ عرفات کی حد میں ہے۔ اگر آپ اس حصے میں بیٹھے رہے جو خارج حد تو نہیں ہوگا۔
لازماً آپ کو عرفات کی حد میں بیٹھ، وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بھی یہ حصہ خارج ہے، یہ حصہ عرفات میں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس کمپیوٹر میں آپ کے 8000 بیانات فیڈ ہیں، میں سنتا ہوں، لوگوں کو بھی سناتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے۔ کچھ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ رحمت اللہ علیہ کو، تم کچھ بھی نہ کہو، خاموش رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ علیہ بناؤ، یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا، وہ تو قریبی رشتہ داری ہے ان میں۔ اور اللہ عالم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں، لیکن اقتدار تو اس کا تھا نا، چاہے حکم نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں، یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ حضرت حسین اتنے سخی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے معافی کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم، جس کا لقب ہے ظالم ہذہ الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم، جس نے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا، عبداللہ ابن زبیر کو اس نے حرم کے باعث پھانسی پہ لٹکایا اور 3 دن تک لاش لٹکتی رہی، جس نے منجنیق سے گولے مار کے کعبۃ اللہ کی دیوار گرا دی، اتنا بڑا ظالم۔ وہ جب موت کا وقت آیا نا تو اپنی داڑھی پکڑی اور کہنے لگا کہ یا اللہ، آج تیری زمین پر کوئی بندہ نہیں ہے جو کہے کہ حجاج بھی بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اس کا یہ حال تھا۔ اب اللہ اگر بخش دیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟ فرعون کو جب غوطہ لگانا جی پانی میں، دیکھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نیچے سے مٹی نکالی اور اس کے منہ میں ڈال دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا پتہ نہیں، بدبخت پھر اللہ سے مانگے تو شاید رحم آ جائے اللہ کو، اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو بدبخت۔ اس لیے ان معاملات میں قطعی طور پہ کوئی بات نہ کیا کریں۔ جن چیزوں سے اللہ نے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ان جنگوں میں شریک نہیں تھے، تو پھر ہم بلا وجہ اپنی طرف سے فتوے لگا کر اپنے آپ کو گناہگار کیوں کریں؟